الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ اپنی لاریب کتاب میں حضرت انسان کو وصیت کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حضرت انسان کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اب ذرا خود ہم اس چیز سے سمجھیں، حکم خدا ہے، والدین کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص غیر مسلم قرآن کی ہتک کرے، قرآن کی توہین کرے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اب سب یہ کہیں گے کہ یہ نان مسلم ہے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، یہ اللہ کی عظیم کتاب کی توہین کر رہا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی اس قرآن کے پہنچانے والے کے حق میں جسارت کرے، ہماری غیرت ایمانی تب بھی برداشت نہیں کرے گی، ہم کہیں گے یہ رسول کے حق میں جسارت کرنے والا ہے، یہ بھی دشمن اسلام ہے۔ یعنی کوئی قرآن کی توہین کرے تو ہم دشمن اسلام سمجھیں، اگر کوئی نبی کے حق میں جسارت کرے تو دشمن اسلام سمجھیں، اور اگر کوئی شخص مولا علی اور ان کی پاک اولاد میں سے کسی ایک سے بغض کا اظہار کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ شخص بھی ناصبی ہے۔ بھئی اللہ نے قرآن میں اہل بیت کی مودت فی القربہ کی محبت کا حکم دیا ہے، اور یہ بدبخت قرآن کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے، اہل بیت رسول کی محبت کا انکار کر رہا ہے، یہ ناصبی ہے۔ یعنی اس کے خلاف بھی آپ احتجاج کریں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر کوئی قرآن کو نہ مانے تو آپ اس کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے، اگر کوئی نبی کے حق میں جسارت کرے تو ہم اسے مسلمان
نہیں مانتے۔ اگر کوئی آل محمد کی محبت کا انکار کرتے ہوئے ان کے حق میں بغض کا اظہار کرے تو ہم اسے ناصبی جانتے ہیں، اور اس پر تا قیامت بلکہ قیامت کے بعد تک بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یعنی جو آل محمد کی محبت کا جو حکم قرآن سے مل رہا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو ہم اس کو لعنت کا مستحق سمجھیں، اور اگر قرآن کی کسی اور آیت میں اگر اللہ حکم دے رہا ہے اے حضرت انسان، اے علی کا حوبدار، والدین کے ساتھ احسان کر، اور کوئی شخص والدین کے ساتھ احسان نہ کرے بلکہ ان کی ہر روز اہانت اور توہین کرے، بتائیں کیا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر پیغام رکھتی ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک آیت، ایک حکم الہی کو نظر انداز کرنے والا، نہ ماننے والا کہہ دے میں نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر ایک آیت سے انکار کرتا ہے، اگر ایک حکم الہی سے انکار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ غفلت کرنا، ایک مرتبہ ہے انکار کرنا۔ جو انکار کرنا ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ انکار کرنے سے انسان کبھی کبھار مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو لہٰذا اب قرآن کی آیت ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ بار دیگر باواز بلند صلی اللہ۔ اب جو قرآن کی آیت ہے جو ہمیں پیغام دے رہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جو حکم خدا قرآن میں کبھی قرآن کے بارے میں آیا، کبھی توحید کے بارے میں آیا، کبھی نبوت کے بارے میں آیا، کبھی امامت اور ولایت کے بارے میں آیا، کبھی نماز کے بارے میں آیا، کبھی والدین کے حق کے بارے میں آیا۔ تو یعنی اگر کوئی صرف نبوت کو، ولایت کو، توحید کو نہ مانے، کیا صرف ہم اس کو کہیں کہ یہ شخص مجرم ہے؟ اور جو شخص قرآن کے دیگر احکامات کو نظر انداز کر رہا ہے، جو قرآن کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، بتائیں ایک کافر بھی والدین کی توہین کرے، ہم کہیں کہ یہ تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اس لیے یہ والدین کے حق میں جسارت کر رہا ہے، لیکن ایک شخص قرآن پہ ایمان رکھتا ہو لیکن قرآن کی مانتا نہ ہو، صرف قرآن کو مانا ہے، کیا قرآن ماننے کے لیے نازل ہوا ہے یا قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن پہ صرف ایمان رکھنا یہ کامل ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن پہ عمل کرنے کا نام یہ ہے کامل ایمان۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم یہ ایمان رکھ لیں، بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اس پر ایمان رکھیں گے تو مسلمان کہلائیں گے ورنہ مسلمان نہیں، بلکہ بسم اللہ سے والناس تک، والناس کی سین تک جتنی احکامات خدا ہیں ان پر عمل کرتے جائیں، دنیا کو بتاتے جائیں ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں، عمل اور کردار والے مسلمان ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ والدین کی عظمت اور شان اور مقام کو سید الرسل اپنی لسان وحی سے بیان کر رہے ہیں۔ جس زبان سے نبی نے علی کی ولایت کو پہنچایا، میں کہا کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، عزیزوں سے، اگر نبی زبان سے علی مولا کی شان پہنچائیں وہ قبول ہے، ائمہ خدا کی عظمت اور شان کو پہنچائیں وہ قبول ہے، اگر نبی اسی زبان سے امت کی ہدایت کی بات پہنچائیں
وہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی کی وہ معرفت نہیں ہے جو معرفت ہونی چاہیے۔ بھئی نبی جو بھی پہنچا رہے ہیں اس پر لبیک کہنا، اس کو اپنانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ لہذا سید الرسل اپنی پاک زبان سے اپنی امت کے نام ایک پیغام ہدایت دیں، فرماتے ہیں من اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ۔ سید الرسل فرماتے ہیں مسلمانوں اے کلمہ گو سن لو مجھ نبی کی زبان سے، جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ والدین کو ناراض کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا۔ وَمَنْ أَغْضَبَ وَالِدَيْهِمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهُ، جو اپنے والدین کو غضبناک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ اللہ، یہ والدین کی یہ عظمت ہے۔ یعنی سید رسول بتا رہے ہیں والدین کی ناراضگی، والدین کا غضبناک ہونا موجب ہے اللہ کی ناراضگی اور غضبناک ہونے کے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر سید رسول نے فرمایا ملعون ملعون من ضرب والدیہ۔ سید رسول فرماتے ہیں اور میرے مسلمانوں کلمہ گو سن لو، ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو مارے، ان پر ظلم کرے، ان کو مارے۔ آج بعض ایسی اولاد بد نصیب بھی ہے جو والدین پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جو والدین پہ ہاتھ اٹھائے، ماں پہ ہاتھ اٹھائے، باپ پہ ہاتھ اٹھائے۔ لہٰذا ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ میں، بلکہ جو ہمارے مشاہدے میں گزرا، یعنی ایک مومن ہے جو اپنے زمانے کا بڑا عزادار ہے، لیکن ماں کو جوتا اٹھا کے مار بھی رہا ہے اور گالی بھی دے رہا ہے۔ کیا یہ مجالس امام حسین سے یہی سیکھ کر آئے یہ عزادار امام حسین کہ ماں کو جوتے اٹھا کے مار اور ماں کو گالم گلوچ دے؟ کیا امام حسین ایسے عزادار سے راضی؟ فرش عزا پہ ہم جب جاتے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح ہمیں تعلیمات آل محمد مل رہی ہیں۔ آپ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے کسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں کے ماحول کا اثر، وہاں کی خوشبو آپ اپنے وجود میں لے کر آتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آپ قصاب کی دکان پہ جائیں، 10 منٹ ٹھہریں، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے بدن سے گوشت کی خوشبو آنے لگے۔ آپ کسی عطر فروش، آپ کسی مال پلازا میں جائیں، آپ نے 1-2 پرفیوم، باڈی پرفیوم چیک کیے، آپ کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگے، ایسے کہ نہیں؟ آپ جس ماحول میں جا رہے ہیں 2-4 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے آپ کے ماحول میں اثر آ رہا ہے۔ ہم یہ جو 2 ماہ 8 دن ایام امام حسین ابن علی میں یہ ذکر امام حسین ابن علی کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر حسین ابن علی کی حسینیت کی خوشبو آئی ہے؟ امام حسین ابن علی نے ماں کا احترام کیا سکھایا ہے؟ امام حسین ابن علی نے اپنے بابا کا کیا احترام سکھایا ہے؟ جب آپ حدیث کے ساتھ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب گھر میں آئے تو کیا کیا؟ اللہ اکبر، امام حسین ابن علی نے سب سے آگے پہلے ماں زہرا کو سلام دیا۔ یہ بتایا ماں کا حق یہ کہ اس کو احترام کے ساتھ جب گھر میں آئے تو اس کو احترام سے یاد کریں۔ اور بی بی زہرا نے بھی پھر جو جواب دیا، یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اللہ، اتنے پیارے القابات سے بی بی نے یاد کر کے بتایا، اے اولاد والو، اولاد کو گالم گلوچ نہ دو، اچھے اخلاق سے یاد کرو گے تو پھر دنیا والوں کو وہ بھی اچھے اخلاق سے یاد کریں۔ اگر ہم اولاد کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دیں، ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ ان کو گالی نہیں دے رہے، یہ تعلیم دے رہے ہیں،
ہم نے ان کو گالی دی، گویا وہ تعلیم دی کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ اسی رویے کے ساتھ پیش ہو۔ والدین، سید الرسل فرماتے ہیں اسی روایت کے آگے، ملعون ملعون من عق والدین، فرماتے ہیں ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو والدین کا نافرمان۔ والدین کو مارنے والے پہ بھی لعنت ہے، ملعون ہے، اور والدین کا آق بھی ملعون۔ ملعون کا مطلب کیا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دور ہے، یعنی جب تک رحمت خدا سے دور ہے اس کے حصے میں جہنم ہے۔ اب بتائیں، نبی جس کے حق میں کہہ دیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جہنمی ہے، اور سید رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو فرشتے ہر روز ندا دیتے ہیں، ایک فرشتہ ایک ندا دیتا ہے، دوسرا فرشتہ دوسری ندا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ ہر روز یہ دعا کرتا ہے، اللہم احفظ البارین بعصمتک، بار الہا تجھے تیری عصمت کا واسطہ جو والدین کے خدمت گزار اور نیک اولاد ہیں ان کی حفاظت فرما۔ نیکی ہم کر رہے ہیں والدین کے ساتھ، اور ہمارے حق میں دعا معصوم فرشتے کر رہے ہیں۔ اور سید رسول فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ ہر روز دعا کرتا ہے، اللہم اہلک العاقین بغضبک، بار الہا جو والدین کے نافرمان ہیں، اذیت دینے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان کو اپنے غضب کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، اور فرشتہ یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے؟ فرشتہ تو حکم الہی کا پابند ہے، یعنی اس فرشتے کی ڈیوٹی بھی اللہ کی طرف سے لگی ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کو اذیت دینے والا ہو، اس بد نصیب کے حق میں بد دعا کر۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ فقیر کو تھوڑا سا صدقہ نہ دے اور وہ بد دعا کرنے لگے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں بد دعا کرنا ہے۔ یا خاص طور پہ جو سڑکوں پہ یا دوسری جگہوں پہ خواجہ سراں گھومتے پھرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک فکر ہے کہ اگر یہ بد دعا دے دیں تو ویسے ہو جائے گا۔ جن کا عمل اتنا بد ہے، اس جنس میں جو وہ پھر رہے ہیں، خدا ان کے اس عمل پہ راضی نہیں ہے، وہ خود لعنت کے مستحق بنے ہوئے پروردگار کے، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ان فاسق خواجہ سراؤں کی بد دعاؤں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب وہ سوال کرتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا تو وہ ہمارے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو ڈرنے کی ضرورت ہے، جو معصومین کی روایات ہے، وہ ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈر۔ اگر آپ ظلم کرنے کسی کے حق میں، ہو سکتا ہے وہ مصلی عبادت پہ خدا کی بارگاہ میں رو کے دعا کرے، وہ عرش پہ پہنچے گی اور آپ کی پھر مصیبت آپ کے لیے شروع ہو جائے گی۔ یا پھر دوسرا، والدین کی بد دعا، جو ڈرنا چاہیے ہمیں ان بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے، والدین کی اولاد کے حق میں بد دعا نہ آ جائے۔ لہذا والدین سے دعا لیں، والدین سے بد دعا نہ لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ۔ والدین کی یہ عظمت، یہ شان، اور سید رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ، تین بدبخت ایسے ہیں، تین افراد جن کے ساتھ اللہ نے میدان محشر میں کلام نہیں کرنا، یہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ اللہ ان سے کلام کرے۔
ولا یزکیہم، اللہ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ان کی یہ گناہ اس قدر بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ پاکیزگی کے قابل نہیں ہیں۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان تین افراد بدبخت کے لیے دردناک عذاب۔ سید رسول فرما رہے ہیں یہ کون بد نصیب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ خبر دی؟ فرمایا ان میں پہلا بد نصیب یہ ہے المکذب بالقدر، جو قضاء و قدر کو جھٹلانے والا ہے، جو یہ کہہ دے میں قضاء و قدر کو نہیں مانتا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں؟ بعض لوگ یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں ہم تو قضاء و قدر کو نہیں مانتے، یہ مجھے جو بھی حاصل ہوا ہے یہ میری محنت کے بل بوتے پہ۔ ایسا شخص گناہ کبیرہ انجام دے رہا، اور سید رسول فرما رہے ہیں یہ کس قدر عذاب الہی کا مستحق ہے۔ ایک قضاء و قدر کو جھٹلانے والا، میں قضاء و قدر کو نہیں مانتا، یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میرا اپنا صلہ ہے۔ دوسرا سید رسول فرماتے ہیں المدمن بالخمر، شراب پینے والا، جو شراب پینے والا ہے وہ بھی ایسا بد نصیب ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتی، جس کو اللہ نے عذاب سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں دینا۔ اور تیسرا فرمایا والعاق بوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان۔ یہ تین بد نصیب یہ ایسے ہیں، سید رسول فرماتے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جن کے ساتھ اللہ میدان محشر میں کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، ان تین بد نصیبوں کو اللہ کبھی بھی پاک نہیں کرے گا، یعنی عذاب جہنم سے نجات نہ ملے گی۔ ولا ینظر الیہم، ان کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نظر رحمت نہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان تینوں بد نصیبوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کو تیار کیا۔ شراب پینے والا، والدین کا عاق اور قضاء و قدر کو جھٹلانے والا، اس قدر بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اس لیے جو والدین کا احسان ہے، جب پوچھا گیا والدین کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے، معصوم نے جواب دیا ان کی خواہش کے اظہار سے پہلے جو ان کا مطالبہ ہے اس خواہش کو پورا کر دو، یہی والدین کے ساتھ احسان۔ اس کی ایک مثال دے دوں ہمارے معاشرے میں، مثلا ماں یا باپ شوگر کی ٹیبلٹس لیتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اب ان کے وہ جو ٹیبلٹس ہیں دوائی ختم ہونے کو ہے، یعنی معصوم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو نہ کہنا پڑے بیٹا میری دوائی ختم ہو رہی ہے، خود سے دوائی ختم ہونے سے پہلے تم اپنی طرف سے اہتمام کر دو۔ ماں کو نہ کہنا پڑے بیٹا اپنی بیوی کے لیے سوٹ بنایا ہے میرے لیے بھی ایک سوٹ بنا دو۔ ماں کو نہ کہنا پڑے بیٹا میرا جوتا بھی خراب ہو چکا ہے۔ جس ماں کی دعا سے اللہ نے ہمیں بخت لگایا، جس ماں کی دعاؤں سے ہمیں اسکول اور کالجوں یونیورسٹیوں میں کامیابی ملی، جس ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں دفتروں میں کامیابی ملی، جس ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کیا، جب ہمیں سب کچھ مل گیا تو ہم اسی ماں کو بھول بیٹھے۔ اللہ صلی علیہ، ہمیں ہر مقام پہ ماں یاد رکھے۔
ہماری تعلیم میں میدان میں ماں دعا کرے، ماں ہمیں تیار کر کے بھیجے، شادی کے لیے ماں رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، شادی ہو گئی اب اس کے لیے اولاد کے لیے ماں دعا کرے، ہماری اچھی جاب کے لیے ماں دعا کرے، ہماری صحت کے لیے ماں دعا کرے، ہماری کامیابی کے لیے ماں دعا کرے۔ ہم نے ماں کے لیے کیا کیا؟ ہم کہیں کہ ہم تو ماں کا بڑا حق ادا کر رہے ہیں، ماں کا حق یہ ادا کر رہے ہیں کہ ماں برآمدے میں بستر لگا کے سوتی ہے اور بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اے سی روم میں سوتا ہے، یہ ماں کا حق ادا، اس لیے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، یعنی وہ بوڑھی ہو چکی ہے تو اس کے حقوق ختم ہو گئے ہیں۔ اسلام کا حکم ہے، ایک مثال کے طور پہ اسلام کا فقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، فقہ کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں حیوان رکھتا ہے، اب دیکھیں ایک مثال دینے لگا ہوں، مثلا گدھا، کون پسند کرتا ہے اپنے گھروں میں گدھا رکھے؟ جسے عام لوگ ناپسند کرتے ہیں، یعنی مگر یہ کہ جن کا پیشہ ہے وہ مجبوری ہے ان کی، وہ گدھا رکھتے ہیں۔ دین شریعت دیکھیں کس قدر لوگوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، تاکہ اگر ایک گدھا کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہے جو پیشہ ور ہے، جس کی ضرورت ہے کہ گدھے کے ذریعے سے وہ کسب معاش کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گدھے کے حقوق گرمی اور سردی کے مطابق ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام ایک گدھے جیسے حیوان کے حقوق کو نظر انداز کرنا پسند نہیں کرتا، وہ اسلام آل محمد یہ کیسے پسند کریں؟ اشرف المخلوقات میں انسان ماں جیسی باعظمت ہستی کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ سے دعا لیں، ماں ہو یا باپ ہو۔ جہاں روایات میں کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں روایات میں کہا گیا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باپ کی بھی عظمت ہے، باپ کی بھی شان ہے، ماں کی بھی عظمت ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے حق میں کوتاہی نہ ہو۔ آپ جتنی بھی خدمت کریں والدین کی، جتنی بھی آپ ان کی خدمت گزاری کریں، آپ کہیں کہ ہم حق ادا کر چکے ہیں، نہیں۔ ایک شخص آیا امام معصوم کی خدمت میں، کہا کہ میری ماں اپاہج ہے، میری ماں اپاہج ہے، حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو میں اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے چلتا ہوں، وہ چلنے کے قابل نہیں، اس کی گندگی میں خود صاف کرتا ہوں، اس کو میں نوالا اس کے منہ میں خود رکھتا ہوں، اس کے کپڑے میں خود دھوتا ہوں، اس کی ہر حاجت کو میں پوری کرتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ جتنے بھی حقوق ادا کیے ہیں، تو نے اس لمحے کا، اس وقت کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تو شکم مادر میں تھا، اس لیے کہ تیری ماں جب تجھے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھی، جب پوری زندگی تیری خدمت کرتی رہی، تو وہ تیرے حق میں دعا کرتی، بار الہ میرے فرزند کو زندگی دے، لیکن تو ماں کی خدمت بھی کر رہا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اللہ ہے، یعنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ میری ماں کی مشکل آسان ہو جائے، لیکن ماں وہ نہیں چاہتی، اس کی تمنا نہیں ہے میرا بیٹا مر جائے، بیٹا چاہتا ہے میری ماں کی مشکل آسان ہو۔ وہ ماں ہے، ماں کی شان ہے، ماں کا مقام ہے۔ اسی لیے آیا ایک شخص سید رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی علی یا رسول اللہ، میرے دامن میں بہت گناہ ہیں، بہت گناہ گار ہوں، بہت غلطیاں کی ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ آج بہت سارے جوان آ کر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بلا کوئی عمل بتائیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بہت بھول ہوئی ہے، ہم سے بہت نادانیاں ہوئی ہیں، ہم کوئی ایسا عمل کریں ہماری سابقہ گزشتہ غلطیوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس کا جواب سید الرسل دے رہے ہیں۔ سید الرسل نے فرمایا، جانتے تھے اس شخص کو، فرماتے ہیں جا اپنے والد کی خدمت کر، اس خدمت کے صدقے اللہ تیرے تمام گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا۔ والد کی خدمت کر۔ جب وہ جانے لگا، چلا گیا، سید الرسل نے اس محفل میں فرمایا، اگر اس کی ماں ہوتی تو یہ افضل تھا۔ والد کی خدمت سے بھی گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، لیکن ماں کا رتبہ باپ سے بلند ہے، یہ زیادہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا والدین کا احترام، والدین کی عزت، ماں کی شان، ماں کا مقام، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں آج ہر شخص آتا ہے میرے پاس مال ہو، میری خاندان میں عزت ہو، میری زندگی لمبی ہو، ہر شخص یہ آرزو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں، من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم۔ امام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے حبداروں سے، اپنے موالیوں سے، فرماتے ہیں جو مجھ امام معصوم حجت خدا کو ضمانت دے دو چیزوں کی، بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں امام حجت خدا وارث دین اسے تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں دو کام تم کرو، تمہارے حق میں تین خوبیاں اور سعادتیں ہوں گی، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ دو کام والدین کے ساتھ نہیں کی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، نہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنا۔ بعض اوقات یہ اسی پہ لڑائی ہو جاتی ہے، ہم اس کے گھر مجلس پہ گئے، انہوں نے مجلس کے بعد ہمیں بٹھایا نہیں، اس کی وجہ سے ناراضگیاں شروع۔ آل محمد ان چیزوں سے باہر تھے، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو عظیم اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کے گھر گئے، اس نے ہمیں بٹھایا نہیں، اس نے ہمیں پوچھا نہیں، مجلس پہ گئے اس نے ہم پہ سلام نہیں کیا، اس نے فلاں موقع پہ سب کے گھر میں پلیٹ بھیجی، ہمارے گھر میں نہیں بھیجی۔ ہو سکتا ہے وہ بیچارے بھیجنا بھول گئے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں ماحول ایسا ہو، مہمان ہو، تو حسن ظن بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم بھول سکتے ہیں، ہم کسی کو فراموش کر سکتے ہیں، کوئی اور فراموش نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں بھول سکتا۔ یہی شیطان بدگمانیوں کے ذریعے سے مومنوں کے درمیان نفرتیں اور بغض ڈلواتا ہے۔ یہ بدگمانی اپنی زندگی سے اس کو باہر نکال کر، یہ بدگمانیاں جب انسان پالنا شروع کرتے ہیں تو پھر انسان پھر حدود شریعت سے باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں ہم ان چھوٹی باتوں پہ رشتہ داروں پہ ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے رشتہ داروں میں ایک خاندان میں سے ایک شخص نے 2 مرتبہ امام صادق علیہ السلام پہ تلوار اٹھائی۔ تلوار کیا اٹھائی؟ تلوار اٹھائی، لیکن امام معصوم نے
صلہ رحمی کرتے ہوئے معاف بھی کر دیا اور اس کے حق میں وصیت بھی کی۔ کہنے والے نے کہا فرزند رسول وہ تو آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے خون کا پیاسا، وہ آپ کے تلوار کے وار کر رہے، 2 مرتبہ تلوار اٹھائی۔ امام فرماتے ہیں وہ اس کا کردار تھا، میرے جد کی تعلیمات یہ حکم دیتی ہیں جو قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ ہم تو اس گھرانے کے ماننے والے ہیں۔ جو تلوار امام پہ اٹھا رہا ہے وہاں پر ہم ہوتے ہم تو پتہ نہیں کیا حکم بیان کرتے، لیکن امام احسن انداز سے اخلاق حمیدہ سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ امام جانتے ہیں یہ بھٹکا ہوا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، لہٰذا اس کی ہدایت کرنی احسن انداز سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہٰذا امام نے فرمایا 2 کام تم کرو، والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ 3 کام کی 3 خوبیوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا برکت البرکہ فی الرزق، رزق میں برکت کی ضمانت میں امام دیتا ہوں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو۔ امام فرماتے ہیں تم والدین کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارے رزق میں برکت آئے گی، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ دوسرا فرمایا وزیادت العمر، اور تمہاری زندگی کے لمبا ہونے کی ضمانت میں امام باقر دیتا ہوں۔ تیسرا فرمایا والمحبہ فی العشیرہ، خاندانوں میں تمہاری عزت اور مقام کے حاصل ہونے کی ضمانت بھی میں امام دیتا ہوں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو، میری زندگی لمبی ہو، خاندان میں میری عزت ہو، میرا نام ہو، میرا مقام ہو۔ امام فرماتے ہیں پھر 2 کام کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارے رزق میں برکت بھی ہوگی، تمہاری زندگی بھی لمبی ہوگی اور خاندان میں عزت اور وقار بھی پاؤ گے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ داروں سے عداوت رکھیں، نفرت رکھیں، ناراضگی لیں، تو پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ عداوت رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ جس امام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ امام کہہ رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ عداوت رکھتا ہے، رشتہ داروں سے ناراضگیاں مول لیتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ پھر وہ یہی کہتا رہتا ہے میرے یہ بھائی بھی غلط ہیں، میرے فلاں رشتہ دار بھی غلط ہیں، میری بہنیں بھی غلط ہیں، میرے ماں باپ بھی غلط ہیں، بس خود میں جبرائیل امین ہوں۔ وہ خود کو فرشتہ سمجھتا ہے، بہن بھائی بھی غلط، رشتہ دار بھی غلط، ماں باپ بھی غلط۔ انسان جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں واضح فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی مومن ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے۔ ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں کسی نے غلطی کی ہو، ہمارے حق میں زیادتی کی ہو، کیا ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے ہم سے بھی ہوئی ہو، تو لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے ہم اس کو نظر انداز کریں۔ 2 معصومین کی سیرت سے مجھے روایات جو میرے مطالعے سے گزری ہیں، ایک امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی، اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی۔ اللہم صلی علی۔ اب ان ائمہ کی شان کیا ہے؟ جب تک ان کی ولایت کا اقرار نہ کریں ہم اس وقت تک مذہب تشیع میں رہ نہیں سکتے۔ ایسے کہ نہیں؟ نور ایمان ناقص ہو جائے گا اگر ہم نے آل محمد میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا۔
اب دیکھیں یہ دو ہستیاں کتنی عظیم ہیں. ہمارے چوتھے امام نے پیغام حسینیت کو کیسے پہنچایا، اور امام صادق علیہ السلام نے آثار نبی کو کیسے پہنچایا. لیکن ہم یہ دیکھیں پوری کائنات مل جائے ائمہ خدا کو چھوڑ کے، پوری کائنات، تب بھی ہم ایک امام کے بھی رتبے کی برابری نہیں حاصل کر سکتے. ایسے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں رشتہ دار کے گھر کیوں جائیں، ہم فلاں عزیز کے گھر کیوں جائیں، ہم بہن کے گھر کیوں جائیں، ہم بھائی کے گھر کیوں جائیں، ہم اس کے گھر کیوں جائیں. ذرا دیکھیں یہ دو معصوم ہستیوں کی سیرت اور کردار میں ملتا ہے. جب آنے والوں نے ائمہ خدا کے چہرے پہ گالیاں دیں، برا کہا، ائمہ خدا کے حق میں جسارت کی، یہ ائمہ معصومین، یہ دو ائمہ دونوں معصوم، دونوں کی سیرت کا مختلف واقعہ ہے. یہ دونوں اپنے دروازے سے چلے اس شخص کے گھر میں جو گالم گلوچ دے کر گئے تھے، جو ناراض ہو کر گئے تھے. ائمہ خدا علیہ السلام ان کے دروازے پہ جا گئے. جب چھٹے امام کے اصحاب نے دیکھا نا کہ وہ شخص امام کے حق میں جسارت کر رہا ہے اور وہ غضبناک ہو کے مارنا چاہ رہے تھے، امام نے روک دیا. روایت کے جملہ، اب جب وہ چلا گئے امام کہتے اب آؤ چلیں. امام نے کچھ پیسے اٹھائے، سواری پہ سوار ہوئے، اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ گھبرا گیا کہ اب جعفر ابن محمد مجھ سے انتقام لینے آئے. لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، وارث اخلاق نبی نے بڑھ کر السلام علیکم کہا. اللہ، اس کے بعد اللہ سلام، اس کے بعد امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے فرمایا، اس کو راضی کیا جو اس کی غلط فہمی تھی. جب اس نے دیکھا نا امام کا اخلاق، امام کا کردار، امام کچھ مال بھی لے کر آئے ہیں، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں، وہی شخص امام کے قدموں پہ گر پڑا اور کہتا ہے اللہ جانتا ہے امامت کو کس گھر میں رکھنا ہے. تاریخ گواہ ہے یہ شخص پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے مولا علی اور اولاد علی کے بغض کی تعلیم دیتا تھا. جب آج امام صادق اس کے دروازے پہ پہنچے، یہ بد نصیب سعادت مند ایسا بنا مسجد النبوی میں بیٹھ کے علی اور اولاد علی کی حب کی تعلیم دیتا ہے. اللہ صلی علی محمد. یہ حب کی تعلیم دینے لگا اور کہتا ہے پہلے میں بہت بڑا دشمن تھا امام علی کا، آج سے میں بہت بڑا دوست ہوں. جب امام صادق نے دیکھا یہ امام علی علیہ السلام کی محبت کی تعلیم دیتا ہے، یہ آل محمد کے حق کا دفاع کر رہا ہے، امام نے ان اصحاب سے فرمایا جو اس کے اوپر غضبناک ہو کے مارنا چاہتے تھے. امام فرماتے ہیں بتاؤ وہ طریقہ صحیح تھا جو تم مارنا چاہتے تھے، یا یہ اخلاق والا طریقہ بہتر ہے جو اس انسان کی ہدایت ہو جائے. اللہ، لہٰذا اہل بیت نے ہمیں اپنے عمل اور کردار سے سمجھایا ہے. آپ نے لوگوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی کیسے ہدایت کرنی ہے. لہٰذا والدین کے حقوق بھی نظر انداز نہیں ہونے چاہیے. بلکہ پوچھا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی زبانی سنا. جب ایک شخص نے پوچھا فرزند رسول اگر کوئی شخص آپ کے حق کی معرفت رکھتا ہے، اس کے والدین آپ کو ائمہ حق نہیں سمجھتے، کیا وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کر سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھلائی اور خیر انجام دے سکتا ہے؟ جس کے والدین آپ کی ولایت کا دم نہیں بھرتے. تو امام صادق نے فرمایا جس کے والدین ہم آل محمد کی ولایت کو نہیں سمجھتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن ان کا فرزند ہمارا نور ولایت رکھتا ہے، اس فرزند کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ ویسے برتاؤ کرے
جیسے ہم آل محمد کے شیعوں کے حقوق اس کی گردن پر ہیں۔ اللہ، یعنی جیسے مومن کے حقوق مومن پر ہیں، ان والدین کے حقوق بھی ویسے اس کی گردن پر ہیں، چاہے وہ ہماری ولایت کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی والدین اس قدر ان کا ایک احترام ہے، ایک مقام ہے۔ اس لیے ایک روایت ہے کہ زکریا بن ابراہیم کہتا ہے، زکریا بن ابراہیم تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ نصرانی تھا، مسلمان ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی امامت کا قائل ہوا، مدینے میں آیا، امام کی خدمت میں عرض کی، جبنا رسول اللہ، میری ماں نصرانیہ ہے، میں اس کے حقوق کو کیسے ادا کروں، وہ کافرہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ خیر اور بھلائی اور اچھائی کے ساتھ پیش آ۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اس کے غسل و کفن کی، جنازے کی بھی تاکید کی، جس میں اشارہ تھا وہ مسلمان ہو جائے گی، اور اس کے غسل و کفن کی بھی تاکید کر دی۔ اس بات میں اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ پیش آ۔ زکریا بن ابراہیم کہتا ہے جب میں کوفہ میں آیا تو میں اپنی ماں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ پیش آنے لگا۔ میری ماں کہتی ہے، میرا لال، جب تک تو مذہب نصرانیت پر تھا تو میری تعظیم اور احترام نہیں کرتا تھا، جب سے تو مسلمان ہوا ہے میرا احترام کرتا ہے، میری تعظیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اماں، اے مادر گرامی، یہ میں جو تیرا احترام کرتا ہوں یہ میرے نبی کی تعلیمات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، یہ تعلیمات ہیں، ان کی وجہ سے میں یہ احترام کرتا ہوں۔ اس کی ماں کہتی کیا وہ نبی ہے؟ کہا نہیں، نبی نہیں ہے، وہ نبی کا جانشین ہے۔ کہا کہ یہ مذہب تو اتنا پاک ہے جو ایک نصرانیہ ماں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ بیٹا مجھے بھی مذہب آل محمد کی تعلیم دے۔ اللہ اللہ صلی اللہ، مجھے بھی آل محمد کے مذہب کی تعلیم دے۔ ماں کو تعلیم دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس دن کے ظہرین اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب، یعنی ایک ہی اسی دن صرف 4 نمازیں ادا کی۔ بعض مورخین نے نقل کیا صرف 2 نمازیں، 12 4 نمازیں صرف ادا کی۔ جب موت کا وقت تھا، حالت احتضار میں تھی، کہتی ہے میرے فرزند مجھے مذہب حقہ کے عقائد دوبارہ مجھے یاد کرا۔ اس کی ماں کا انتقال اسلام اور حب محمد وآل محمد پر ہوا۔ یہ ماں کا احترام امام نے سمجھایا، اس نے وہ حق ادا کیا، اس حق کی ادائیگی کی وجہ سے ماں کافرہ سے مومنہ بن گئی۔ آل محمد نے بڑا ہمیں درس دیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ماں کی یہ بڑی تعظیم، ماں کا یہ بڑا احترام، اس ماں کا جنازہ، جس ماں کے ایصال ثواب کے لیے جس مجلس کا اہتمام، اس کے اولاد بھی یقیناً موجود ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا، آپ کی ماں کے جنازے کو کاندھا دینے والے بھی موجود تھے، آپ کی ماں کے جنازے کو اٹھانے والے بھی موجود تھے، آپ کو تعزیت دینے والے بھی موجود تھے، آپ کی ماں کا جنازہ پڑھنے والے بھی موجود تھے۔ آج آپ کی ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ کو تعزیت دینے والے عزاداران بھی موجود ہیں۔ اور میں قربان جاؤں کربلا میں زہرا کا لال حسین، اجرکم علی اللہ۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے
لیکن جنازہ بغیر غسل اور کفن کے پڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ، جنازہ تو پڑا ہے لیکن پامال لاشا پڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ، زیادہ روایت کہتی ہے اے حسین مظلوم کے لاشے پہ جب حسین مظلوم کی اولاد آئی تو کیا منظر تھا؟ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، مرحومہ کا جب جنازہ اٹھا تو کتنی اولاد کو سینے سے لگانے والے موجود تھے، اور ماں کی قدم بوسی کرنے والی اولاد موجود تھی۔ لیکن کربلا میں اور جب میرا چوتھا امام اے بابا حسین کے لاشے پہ آیا، حالت یہ ہے اور لنگڑی ناکہ میں میرے امام کو اور بٹھا دیا گیا، آپ کے قدموں کو باندھ دیا گیا، اور میرا چوتھا امام اے ناکہ سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، یا پشت ناکہ پہ سوار اور روتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا بول کر کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا اور بیمار لال کا آخری سلام ہے۔ بابا کو الوداع ایسا کیا، لیکن ایک الوداع وہ کربلا میں بی بی سکینہ کا، اور روایت کہتی ہے اور جب 11 محرم کو حسین کا پامال لاشا زخموں میں چور چور ہے اور سینے کی ہڈیاں کمر کی ہڈیوں سے مل چکی ہے، جوڑ جوڑ جدا ہے، اس سکینہ بابا کے سینے پہ سونے والی اور بابا کے سینہ کا بوسہ لے رہی ہے، اور بابا کی گردن کا بوسہ، یا روایت کہتی ہے اجتمعت عدہ من العراب، اور چند اشقیاء اور جن کے ہاتھوں میں تاسیانے، اور یہ ملعون آگے بڑھے ننھی سکینہ کے اور نازک بدن پر اس وقت تک ظلم کرتے رہے، اور جب تک سکینہ نے اور بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ نے تعلیم دیا کہ اے مسلمانوں کبھی حیوان کے منہ پہ نہ مارنا، اور میں کہوں گا یا رسول اللہ حیوان کو جا اور ذرا کربلا میں آ کر دیکھے اے حسین کی یتیمہ ننھی سکینہ، اے کوئی منہ پہ تماچے مارے، اے کوئی کانوں کی بالیاں کھینچے، اے کوئی تازیانے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب